تو اللہ رب العزت قرآن میں مجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ کبھی کبھار نیکی کے کام میں آپ کو نیکی نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اگر ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، تو معاذ اللہ آج کے فتنے کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں تمام احکامات مکمل کر دیے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ نہیں بتانے والی ہے۔ تو جب بھی میں کہیں پہ جاتا ہوں کسی بیان کے لیے، کہیں درس کے لیے، جمعہ کے لیے، الحمدللہ اللہ پوری دنیا میں گھماتا ہے، تو ایک بات میں ہمیشہ خود کو یاد دلاتا ہوں کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا آدمی، جو شخص امام ہو، خطیب ہو، میں اپنی ذات کی خود بات بھی کر رہا ہوں، وہ کوئی بھی چیز دین میں نئی پیدا نہیں کر سکتا، نہ کوئی نئی چیز بتا رہا ہے۔ قرآن مکمل ہے، نبی کا دین مکمل ہے، میں اور آپ ایک دوسرے کی صرف یاد دہانی کراتے ہیں۔ تو جو بھی ہم بات کریں اور جو بھی آپ بات سنیں، اگر بات کرنے والا قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالح کے منہج پہ اگر بات کر رہا ہے مستند، اور سننے والے اس سند کو اور اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، جہاں پہ کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جہاں پہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کا تعلق اللہ سے اگر کمزور ہوتا ہوا نظر آئے، تو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کو کہ وہ سوال پوچھے کہ بھائی امام صاحب، مولوی صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، یہ بتائیں کہ یہ کس استدلال سے ہے۔ ہماری یہاں پاک اور ہند میں ایک عجیب اندھی اتباع کا عالم ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہمارے بڑے نے کہہ دیا، جو ہمارے امام اور مرشد نے کہہ دیا، بس ہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور کوئی معاذ اللہ، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ علماء کرام کے اوپر کوئی جرح کریں یا ان سے کوئی بدتمیزی کریں یا کوئی لفاظیاں کریں یا کوئی معاذ اللہ مغلظات استعمال کریں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کوئی غلطی بھی ثابت ہو جائے۔ بات صرف اتنی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سامنے والے کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تم غلط ہو، اور ہم نے سامنے والے سے جو ہے وہ اتنا تقاضا ضرور کرنا ہے کہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ بات قرآن شریف میں اگر ہے، میں شاید حافظ نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، مجھے آپ بتا دیں کہ یہ قرآن شریف میں کس صورت میں ہے، کس آیت میں ہے، میں اس کو جا کے دیکھ لوں اور میں اس کا حوالہ پڑھ لوں، سمجھ لوں، تاکہ میرے دل کا اطمینان ہو جائے۔ تو جو پہلی بات جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دل کا اطمینان ضروری ہے۔ ایمان اور دل کا اطمینان، کسی بات پر ایمان ہونا، اللہ اور رسول کی بات پہ ایمان ہونا اور اس بات پہ اطمینان ہونا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اللہ سے یہ نہ کہتے کہ اللہ آپ دکھائیے کہ آپ مردے کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قرآن میں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نبی جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی رسالت لے کے اس دنیا میں بھیجے گئے، وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ آپ بتائیے کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ایمان تو ہے نا، کیا ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی اس صفت پہ کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، کیا اللہ کو یعنی کہ ان کا کیا اللہ پہ ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اس ایمان پر، اس بات پہ اطمینان چاہیے۔ تو اطمینان کے لیے اگر کسی کو ثبوت چاہیے ہو، کسی کو شواہد چاہیے ہو، کسی کو استدلال چاہیے ہو،
تو جو ممبر پہ بیٹھنے والا آدمی ہے، جو امام ہے، جو خطیب ہے، وہ اپنی ذات پہ خود اور آپ پہ بھی یہ واجب ہے کہ جو بات آپ سنیں اس پہ یقین ہے تو اگر آپ نے کر لیا ہے اچھی بات ہے، اگر آپ کو بھروسہ ہے سامنے والے پہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ عمل پہ پختگی جب ہوتی ہے اور اس عمل پہ ایک ہم لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس جب پیدا ہوتی ہے جب انسان کا مکمل طور پہ اپنے ہی ایمان پہ اطمینان ہو، مگر اگر ایمان ہے اطمینان نہیں ہے تو معاذ اللہ آج کے فتنے کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ آج سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ ملحد ہو جاتے ہیں، وہ منکر رسالت بھی ہو جاتے ہیں، وہ منکر حدیث بھی ہو جاتے ہیں، وہ منکر حدیث بھی ہو جاتے ہیں، وہ منکر سنت بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ان کو بس گھوٹ کے یا بچپن سے ہی ماں کی گود میں ان کو ایمان یا ان کو اسلام یا کلمہ ان کو مل گیا، سو جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے کرتے ہماری راتیں گزری۔ ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینہ، مائیں تلاوتیں کر رہی ہیں، باپ تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو ماں کے پیٹ سے ہی ہم قرآن سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی قرآن سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پہلا جملہ بھی ہم نے بولا یا پہلا لفظ بھی ہم سیکھتے ہیں تو ماں باپ ہمارے اس خوبصورت ملک میں، پاکستان عزیز ملک میں، ہمیں پہلا لفظ بھی اگر سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی، پیدائش کے بعد جب ہم پہلی بار اپنے صرف ہونٹوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پہلا لفظ جو ہمارے ماں باپ سکھاتے ہیں وہ نیچرلی ہمیں سکھاتے ہیں، بولو اللہ اللہ اللہ۔ بچہ اگر رو بھی رہا ہوتا ہے واں آ تو ہم اس کی آواز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا رو بھی رہے ہو تو اللہ اللہ بول کے رو۔ تو ہم نے ایمان تو ہمیں ہدیتاً ہمیں مل گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اتباع، ان کی سنتوں پہ عمل ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے ہمارے والدین کر رہے ہیں، ہمیں ماحول بھی دیا ہوا ہے۔ ابھی خوبصورت 2 بچے ماشاءاللہ ابھی مسجد آئے ہیں، اپنے نانا دادا چچا تایا کسی انکل کے ساتھ ابھی آئے ہیں، بچہ ایک پگڑی پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ آیا ہے۔ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میں جو مسجد آ رہا ہوں یا میں جو دین پہ عمل کر رہا ہوں یہ صرف کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں یا یہ میری اپنی ذات کی پسند بھی ہے۔ تو جس چیز کی اللہ رب العزت کو تلاش ہے نا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ عبادات میں تعداد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اور اللہ کو آپ کی نیکیاں گننی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ آج میں نے اتنی نفلیں پڑھنی ہیں، ہمیں اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے اتنی سنتیں پڑھنی ہیں، میں نے اتنی تلاوتیں کرنی ہیں، ہم اس نمبر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو اگر میری بات سے اختلاف ہو، کیونکہ یہ خطبہ ہے، یہ اس میں آپ سوال بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا یہ بات اپنی آپ مجھے دہرائیے یا مجھے اس بات پہ تقویت دیجیے، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ اور اگر آپ کو میری بہت بات بھی بری لگی تو مجھے اس میں بھی اعتراض نہیں ہے کہ میں اپنی بات ہی ختم کر دوں، مگر جو بھی بات کریں گے کوشش یہ کریں گے کہ وہ بات ایمانداری سے آپ تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے صرف اتنا تقاضا کرنا چاہتا ہوں، اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے روزانہ کے اپنا ایک ہدف بنا لیا ہے شیخ، ٹھیک ہے بزرگوں، آپ سن رہے ہیں؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ میں نے روزانہ 200 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، 200 مرتبہ لا حول پڑھنا ہے، 400 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 500 مرتبہ میں نے استغفار کرنا ہے۔ ہم نے ایک نمبر بنا لیے ہیں، اچھی بات ہے، یہ ایک منیمم ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، ایک کم سے کم ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہے، ایک ہدف بنایا ہے، یہ اچھی بات ہے، مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے، مگر ہم اس نمبر کی تلاش میں لگ گئے ہیں، بس تسبیحاں کاؤنٹ کر رہے ہیں، 400 ہو گئے ختم، لگتا ہے اب ہمارا ذکر آج کا مکمل ہو گیا، اب ہمیں شاید مزید ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ نمازوں کے اوپر بھی ہم نے تعداد پہ ہم نے فوکس زیادہ کر لیا ہے،
کہ میں نے کتنی نفلیں پڑھنی ہیں، اور اگر میری نفلیں، میرا ٹائم اگر زیادہ ہو رہا ہے، مجھے جاب پہ واپس جانا ہے، میں نے آج گول بنایا ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد میں نے 6 رکعت نفلیں پڑھنی ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب کا خطبہ لمبا ہو گیا، 5 منٹ بچ گئے ہیں، اب 5 منٹ میں 6 رکعت نفلیں مجھے پڑھنی ہیں، صحیح ہے؟ وہ نفل، وہ تعداد مجھے پڑھنی ہے، اب مجھے تلاوت کرنی ہے۔ بھئی آج مجھے جو ہے وہ 1 پارہ پڑھنا ہے، اب وہ 1 پارے کا میں نے ایک ٹائم فکس کر لیا، میں اس میں اگر میرا ٹائم پورا نہیں ہو پا رہا تو میں کیا کر رہا ہوں، میں تلاوت کو اپنی تیز کر رہا ہوں، میں اپنی اسپیڈ کو بڑھا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس گول تک پہنچنا ہے، مجھے اپنا ایک ہدف جو میں نے متعین کیا ہے وہ مجھے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس ہدف کی طرف ترغیب نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ ملک اللہ بتا رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاء، اللہ رب العزت جس نے یہ زندگی، یہ موت، یہ کائنات جس نے پیدا کی، اس کائنات کو بنانے والے، اس کائنات کو ختم کرنے والے، اس انسانوں کو پھر سے جمع کرنے والے، اور پھر یوم محشر کے دن سب کو جمع کرنے والے، عربی سے بھی اگر ان کو نسبت ہے تو یہ اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے وہ۔ اب آپ غور کیجئے اس لفظ پہ، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ لیبلوکم، ابتلا کس چیز کو کہتے ہیں؟ امتحان کو، کہ تمہاری ناپ تول ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا قیامت کے دن کہ تم کتنی نیکیاں لے کے آئے ہو۔ اب اللہ رب العزت ان نیکیوں پہ لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایکم احسن عملا۔ اگر اب احسن عملا کون ہے جو قیامت کے دن آ رہا ہے، اور جو عمل سے پہلے اللہ نے لفظ کون سا کہا؟ اگر کوئی میرے ساتھ دہرا دے، لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے احسن، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز عدد میں جب زیادہ ہوتی ہے، اگر کوئی چیز تعداد میں جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کو احسن نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اگر اللہ رب العزت کو میری نیکیوں کی کثرت چاہیے تھی تو اللہ قرآن میں یہ فرماتے لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ لگتا ہے مشکل بات ہو گئی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ رہے ہیں بزرگوں؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں مجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہاری نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اللہ نیکیوں کی تعداد نہیں مانگ رہا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم جو بھی نیکی کر کے آ رہے ہو قیامت کے دن، جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنی ہے، وہ نیکی ہماری احسن ہونی چاہیے، مطلب کہ وہ بہترین ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اگر یہ ٹارگٹ بنا لیا کہ میں نے 10 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 10 رکعت نفلیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ میں معاذ اللہ یوگا ایکسرسائز کر رہا ہوں، صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، نہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ میرے سجدوں میں وہ دلچسپی ہے، نہ میری سورہ فاتحہ میں وہ دلچسپی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی ہم ایسی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی اپنے دوست کی بھی تعریف کرتے ہیں نا تو مکھن لگا کے لمبی لمبی تعریفیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے باس کی، اپنے سینئر کی، اپنی اہلیہ کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو بڑے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ اللہ اکبر، ایسی ہماری نمازیں ہو گئی ہیں۔ اس سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر بھیک مانگتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نیک ہدایت دے۔ اب مجھے اگر بزرگوں سے کوئی 5 روپے چاہیے، اور میں بزرگ جو ہے نا وہ میرے نانا لگتے ہیں، میرے دادا لگتے ہیں، میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، میرے دوست لگتے ہیں، میں آتا ہوں 5 روپے دے، کیا کہا میں نے ان کو؟ 5 روپے دے۔ آپ کو سمجھ میں بھی آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 5 روپے دیں، کبھی دیں گے یہ؟ بدتمیز سے بات کر بھائی، کیا چاہیے؟ 5 روپے دیں، 5 روپے دینا، کبھی دیں گے وہ؟ اگر مجھے ان سے چاہیے تو میں کیا کہوں گا؟ 5 روپے دے دینا۔ میں ان سے ذرا پیار سے، تمیز سے مانگوں گا۔ آج ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے جو پہلی دعا ہر رکعت میں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اب اللہ سے مانگ رہا ہوں میں، اور میں اللہ سے مانگ سنوں اللہ اکبر، مجھے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آیا۔
میری تو رکعت بھی شروع ہو رہی ہے تو میری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو سورہ فاتحہ ہمارے اعمال، ہمارے اذکار، ہم تسبیحات بھی پڑھیں کیوں؟ ہمیں صرف نمبر کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ نے نمبر کمپلیٹ نہیں چاہیے. آپ ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کے دل سے اگر بولے نا اللہ اکبر، اور یہ سانس، یہ آپ لمبی سانس کھینچیں اللہ اکبر، کہ آپ کی رگوں تک، آپ کے اندر جو نا وہ جو نسیں ہیں آپ کی روح اللہ کو پکارے. اللہ کو یہ چاہیے، یہ دل کی مٹھاس چاہیے، یہ عمل چاہیے اللہ کو جس کا وزن ہے. تو نیکیوں کا وزن چاہیے، نیکیوں کے نمبر نہیں چاہیے اللہ کو. اسی وجہ سے قرآن شریف میں دو اور مواقع میں، ایک میں نے سورہ ملک کا آپ کو حوالہ دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، لفظ آیا احسن، اکثر نہیں آیا. اکثر ہوتی ہے کثرت نہیں چاہیے اللہ کو. جو نیکی کرو وہ نیکی کوالٹی ہونی چاہیے. جیسے انگلش میں بزنس میں ہمیں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کوالٹی ورسز کوانٹٹی. تو اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو بیٹر کوالٹی چاہیے. سمجھتے ہیں؟ اور دو اور جگہوں میں اللہ رب العزت جو وزن، نیکی کا جو وزن ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو اس کے نامہ اعمال دیا جائے گا. اور نامہ اعمال دینے کے بعد جو اللہ نے کامیابی کا ایک ذائچہ قرآن میں بیان کیا ہے وہ بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اور جنت میں ہمیں درجات دیے گئے ہیں، اور اس جنت کے درجات چڑھنے کے لیے اللہ نے دو آیتیں قرآن میں بیان کی ہیں، اور وہ ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہیں. دوسری آیت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے، اب یہاں پہ لفظ دیکھیں کیا استعمال کیا ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ. ثقل کہتے ہیں کہ میزان کو، بھاری ہونے کو. اللہ کو جو آپ کی نیکیاں چاہیے قیامت کے دن، وہ نیکیاں آپ کی بھاری ہونی چاہیے. ان نیکیوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ان نیکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع ہونی چاہیے. وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اگر آپ صرف نیک کام کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، مگر دل میں اگر خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں، یا اس نیکی کے کام کو مکمل طور پہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ اس نیکی کو نبھا نہیں رہے، تو یہ نیکی اللہ کے آگے قابل قبول نہیں ہے. بھلے جتنی بھی نیکی کے کام ہو، آپ بھائی میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، کبھی کبھار نیکی کے کام میں آپ کو نیکی نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے. آپ کہیں گے میں تو نیکی کے کام کر رہا ہوں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اب عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص اگر بولے کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد میں نے تہجد پڑھنی ہے، اب آپ بتائیں بزرگوں، عصر کی نماز کے بعد اس کی تہجد قبول ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ نیکی کا کام ہے بھائی، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیونکہ مکروہ وقت ہے، عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی. تو کیا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میری نیکی ہے قبول ہو جانی چاہیے نا؟ تو اگر نیکی رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی. بلکہ اس تہجد پہ تم کو اور قیامت کے دن چھتر لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس مکروہ کام کو کیا جس میں نبی پاک نے کہا تھا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، اور تم نے پڑھ لی. کام تو نیکی کا تھا. تو نیکی صرف نیکی ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول جب ہوگی جہاں پہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں، دو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں. جب بھی اللہ نے کسی نیکی کا جزا قرآن میں بتایا ہے نا، جنت کا یا نیکیوں کا صلہ جب اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو اللہ نے دو شرطیں قائم کی ہیں. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے. دوسری ہے عمل صالح. یہ عمل صالح کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ عمل صالح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نیکی کرنا. اور یہ نیکی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ مکمل طور پہ اللہ پہ ایمان نہ ہو. اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ ہم سبھی تو مومن ہیں؟ نہیں.
ممکن ایسا ہے کہ میری نیت میں شاید کچھ کنٹامنیشن ہو جائے، میری نیت میں شاید کہ کچھ منافقت کی، ریاکاری کی، دکھلاوے کی، شاید کوئی بدبو آ جائے، شاید کوئی اس کے منفی اثرات آ جائیں. تو اگر میری کسی نیکی میں مکمل طور پہ اخلاص نہیں ہوا اور دکھلاوے کے اگر منفی اثرات آ گئے تو کیا میری نیکی قبول ہوگی؟ میں نے تو نیکی کی ہے، یہ نیکی تب بھی قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے اپنی نیکی میں یہ منفی سوچ لے کے آ گئے کہ تم جو نیکی کر رہے ہو وہ دکھلاوے کے لیے یا تاکہ لوگ تم کو نیک سمجھیں، تمہیں سخی سمجھیں، تم کو نمازی پرہیزگار سمجھیں، تم کو داعی سمجھیں، تم کو جو ہے نا وہ تہجد گزار سمجھیں، تم کو نیک سمجھیں، تم اسلام کا لبادہ اوڑھے مفادات کے قیدی بن گئے ہو، ٹھیک ہے، تم نے اسلام کا یا یہ داڑھی پگڑی یہ عمامہ یہ ٹوپی پہن کے تم نے یہ دنیاوی تقاضے حاصل کرنے کے لیے تم نے اس کو ایک ہتھیار بنا لیا ہے، تو یہ تمہیں اگر اس کے مفادات دنیا میں نظر آتے ہیں تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے سورہ ہود میں اور سورہ اسراء میں کہ اگر تم جو نیکیاں کر رہے ہو، اگر مقصود تمہارا دنیا میں اس کا صلہ چاہیے تمہیں، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس کا صلہ دنیا میں دے دوں گا. اور دو قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ اسراء میں، سورہ ہود میں. پہلی آیت سورہ ہود کی بات کرتے ہیں، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. اور دوسری آیت سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ان دو آیتوں میں اللہ کہہ رہے ہیں تم جتنی بھی نیکیاں کر لو، اگر تمہاری دلچسپی دنیاوی تقاضے یا دنیاوی مفادات ہیں تو تمہیں اللہ تمہاری نیکی کا صلہ دنیا میں دے دے گا. مگر جب تم قیامت کے دن آؤ گے اور تم اپنی نیکیوں کا صلہ جنت مانگو گے تو اللہ کہے گا دھت تیری ساری کرنی جو دنیا کے لیے تھی تجھے میں نے دنیا کے ساری لذتیں دے دی، اب تیرے لیے قیامت میں آخرت میں کوئی صلہ نہ بچا. تو پھر اس کا کام خراب ہو گیا، اب وہ مکمل خسارے میں. اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پھر اس کو اٹھا کے معاذ اللہ جہنم میں پھینک دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نیکی کرنا مقصد نہیں ہے. نیکی قبول اللہ کی بارگاہ میں دو ہی شرطوں پہ ہوگی، جب ہم نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسری شرط جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ نیکی مکمل نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہو. اگر نبی پاک کا طریقہ شامل نہیں ہے، دل میں صرف اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو یہ نیکی ہماری قبول نہیں ہوگی، تو پھر ہماری نیکیوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آج کے اس چھوٹے سے مختصر وقت میں اپنے آپ کو سب سے پہلے، میری اتنی حیثیت تو نہیں کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں، میں نے ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی یاد دہانی کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، جو اپنے استادوں سے سیکھا وہ تکرار کرنے کے لیے آیا ہوں. قرآن میں سب کچھ ہے، میں نے یا کسی بھی امام نے کوئی نئی بات بتانی نہیں ہے، بس جو قرآن میں ہم اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ، یاد دہانی کرو، کیونکہ یہ یاد دہانی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. اور فائدہ آج ہمیں اس بیان سے اتنا لے کے ضرور جانا ہے کہ ہم اپنے دل کا احتساب ضرور کر لیں کہ میں جتنی بھی اچھے کام کر رہا ہوں، کیا میرا کوئی بھی اچھا کام اللہ سے ہٹ کے کسی انسان، کسی دنیا، کسی شہرت، کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے تو کوئی میرا نیکی کا کام نہیں ہے. اگر وہ کسی مقصد کے لیے ہے تو اس مقصد کو اللہ رب العزت یقین کریں ویسے ہی دے دیں گے. نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ ان کی دنیا ویسے ہی سنوار دیتا ہے.
نیک آدمی کو، بزرگ کو شہرت کی ویسے ہی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے عزت، شہرت، کامیابی، خوشحالی، بامراد زندگی اللہ نے اپنی اطاعت میں ویسے ہی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دی ہے آپ کو دینا، آپ کو اس کی لالچ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دل میں صرف اتنا احتساب روزانہ کیا کریں سونے سے پہلے کہ اللہ جو گناہ کیے اللہ اس کو معاف کر دے، اور یا اللہ جو نیکی کی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہماری نیکیوں سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ ہماری نیکیاں قبول کر لے اپنی رحمت سے، تب ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین سمجھنے والا، دین پہ عمل کرنے والا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ سے محبت ہمارے دل میں اللہ پیدا کر دیں، ہمارا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے کہ جب بھی ہمیں کوئی تقاضا ہو اور ہم اپنے دل میں، اپنی زبان میں ایک مرتبہ جب لفظ اللہ کہیں تو ہمیں ایسا لگے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، اور میری دعا ختم نہ ہو، میری پکار اللہ کی ختم نہ ہو، اور میرے دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ نے سن کے اس کا جواب بھی دے دیا، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں سن رہا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ صرف ایک شخص ایسا ہے بزرگوں، یہاں پہ میں بات ختم کروں گا، ایک شخص صرف ایسا ہے کہ جس کی دعا اللہ نہیں سنتا، بس ایک شخص ایسا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کی دعا سنتا ہوں، اور اس آیت کے اوپر تو صرف اگر اس آیت کو میں عربی قواعد کے اعتبار سے اگر میں اس کو مفصل بیان کروں تو مجھے مزید آدھا گھنٹہ چاہیے، اور شاید آپ اتنا برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس بھی وہ وقت ہے جو کہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اتنا لمبا نہیں کروں گا، میں اپنے وقت کا پابند ضرور ہوں۔ میری عرض صرف اتنی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے، جس کی اللہ دعا سنتے نہیں ہیں، وہ اگر آپ مجھے بتا دیں تو یہاں پہ ہم بات ختم کر دیں گے۔ وہ کون ہے؟ بہت سارے جوابات آپ کے پاس ہوں گے، مگر میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں جو شاید آپ نے اس نظریے سے، میرا گمان ایسا ہے کہ شاید اس نظریے سے آپ نے پہلے نہ سوچا ہوگا۔ صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، وہ شخص پتہ ہے کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جس کے دل میں یہ بدگمانی ہو کہ شاید اللہ مجھے نہیں سن رہا، جس کے دل میں یہ بدگمانی ہو کہ شاید اللہ مجھے نہیں سن رہا، اللہ اس کی نہیں سنتا، مگر جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، اللہ دے گا، تو اللہ دیتا ہے، سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث بول کے انشاءاللہ یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے اور دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔